بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جو بہت غیر معروف ہیں، یعنی مشہور نہیں ہے نام سے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تھوڑے دن زندہ رہے تھے، وہ اسلام قبول کیا، پھر ان کو بیمار ہو گئے تھے اور بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ بہت زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، لیکن صحابہ کی فہرست میں ان کا نام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہو، آپ پر ایمان لائے ہوں، وہ صحابی کہلاتے ہیں، چاہے وہ ایک دن آپ کے ساتھ رہے ہوں یا ایک سال رہے ہوں، 10 دن رہے ہوں یا 10 سال رہے ہوں، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور صحابہ کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، کیونکہ یہ سارے صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابہ کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے کون سی جماعت ہے؟ صحابہ۔ اور پھر صحابہ کے واسطے سے آج ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم لوگ، اگر ہمارے تک ایمان پہنچا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے، ہم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات پہنچے ہیں، تو یہ کس کے واسطے سے پہنچے ہیں؟ یہ کن لوگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں بتاؤ؟ صحابہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے، آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں سیکھی، سنی اور دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ باتیں ہوتی ہوتی ہم تک پہنچی، اور آج ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ پورا قرآن کریم جو 30 سپاروں کا قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا تھا؟ کن لوگوں کو سکھایا تھا؟ بولیے۔ یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ کسے سکھایا؟ زور سے بولیں۔ اللہ نے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو سکھانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے سیکھا، اور پھر صحابہ سے بعد والے لوگوں نے سیکھا، پھر ان کے بعد والے لوگوں نے سیکھا، تو یہ سیکھتے سیکھتے پہنچتے پہنچتے یہ قرآن آج ہم تک پہنچا۔ آ رہی میری بات سمجھ؟ تو صحابہ کی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں کی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑنے کی جماعت۔ کون سی جماعت ہے وہ؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں بھائی۔ صحابہ کی جماعت۔ تو صحابی کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ کس کی تعریف فرمائی ہے؟ میری اور آپ کی تعریف نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے، کسی اور کی تعریف نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف خاص طور پہ نہیں کری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی، اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور ان کے ساتھ صحابہ کی تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک دن کوئی صحابی رہے یا ایک سال رہے، 10 دن رہیں یا 10 سال رہیں، مقام اور مرتبہ سب کا اونچا ہے۔ مقام اور مرتبہ سب کا بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ کوئی بھی اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید الخیر۔ حضرت زید الخیر، زید نام ہے ان کا،
اور خیر ان کے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ. ان کے ساتھ اور بھی سارے لوگ آئے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے. ان کے قوم کے، ان کے قبیلے کے، ان کے علاقے کے، ان کے شہر کے لوگ تھے. تو جب یہ لوگ پہنچے ہیں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا، بیان چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، اور اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بتوں کی عبادت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت سے ہوتا. بت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بت تمہیں کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی عبادت میں ہی خیر ہے، اور اللہ ہی ساری خیریں بھلائیاں پہنچاتے ہیں. اور اللہ کو ناراض کرو گے تو ساری پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان کے قبیلے کے لوگوں نے دور سے ہی سن لیا. تو کچھ لوگوں نے تو وہیں سے کہا ہم تو واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے، کافر تھے. ابھی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نہیں تھے نا، دور تھے، آواز پہنچی تو سب کے سب کافر تھے. تو کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم تو واپس جا رہے ہیں. تو بھائی کیوں جا رہے ہو واپس؟ کہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، ہمارے بتوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، پتھر کے مٹی کے بنے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کے پاس نہیں آئیں گے. اور یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی دعوت کیا ہے، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو جن لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی بات سنیں گے، ان سے ملیں گے، ان میں حضرت زید بھی تھے، زید الخیر. چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں، واپس چلے گئے، تو وہ کون سی حالت میں واپس گئے؟ کفر کی حالت میں آئے تھے اور کفر کی حالت میں واپس چلے گئے. اور کافر جہنمی ہوتا ہے جنتی ہوتا ہے؟ جہنمی تھے، جہنم میں چلے گئے واپس. ایسے ہی ہے عالم میں بس. اور کچھ لوگ جو ٹھہر گئے وہ آئے کفر کی حالت میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو ان کو پسند آئی تو اسلام لیا ہے. وہ کون کیا ہو گئے؟ آئے کافر تھے، ہو کیا گئے؟ مسلمان. آئے تھے تو جہنمی تھے، ہو کیا اب کیا ہو گئے؟ زور سے بولیے. جنتی ہو. اسلام لانے سے پہلے زمانہ کفر اور کافر جتنے سب کے سب جہنمی ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ جہنم کی آگ میں جلیں گے ہمیشہ. اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب کے سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے، مزے کریں گے. ایسے ہی ہے. تو زید الخیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کر اسلام قبول کر لیا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی گواہی دلواتے تھے. کہو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت. یہ کلمے کا مفہوم ہے. بولو سارے. ہاں بھائی سہیب صاحب، سہیب آپ کو نیند بہت آ رہی ہے. کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے. ہری بات سب یہ کلمے کا مفہوم ہے. تو سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے، بیان ختم ہوا اور اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے. تو حضرت زید کو بھی اپنے ساتھ لے لیا کہ زید میرے ساتھ آ جاؤ، ابھی اسلام قبول کیا، آؤ میرے ساتھ گھر چلو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے. حضرت زید بھی ابھی بھی ایمان قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے. ادھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ اپنے گھر پہ کسی کو بلاتے یا آپ کے گھر پہ کوئی آتا تو مہمان کا اکرام اور اعزاز ہے کہ اس کے لیے تکیہ رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ دیکھو آج کل تو مہمانوں کو ٹیبل کرسی پہ بٹھاتے ہیں نا. کس پہ بٹھاتے ہیں؟ ٹیبلیں ہوتی ہیں، صوفے لگے ہوتے ہیں نا. صوفے ڈرائنگ روم میں کیا رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ صوفے ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرسیاں، یہ ٹیبل، یہ صوفے وغیرہ تو نہیں تھے. زمینی نشست ہوتی تھی، زمین پر اچھا سا قالین، اچھی سی چادر بچھی ہوئی ہوتی تھی، اور سائڈ میں دیوار کے ساتھ کیا لگے ہوئے ہوتے تھے؟ تکیے، ٹیک لگانے کے لیے. تو آنے والا مہمان جو ہوتا ہے اس کا اکرام اور اعزاز اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو بٹھایا جائے آرام سے. سیدھے بیٹھو بھائی.
اس کو ریلیکس ہو کر بیٹھنے کا کہا جائے کہ آرام سے بیٹھیں، ایزی ہو کر بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں. اور اس کو بیٹھنے کے بعد ضروری ہے اس کے پیچھے تکیہ لگائی جائے کہ تکیے سے ٹیک بھی لگائے. اور یہ تکیے صرف دنیا میں نہیں ہے، جنت میں بھی تکیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الارائک متکئون، کہ جنتی جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ تو مہمان کا اکرام ہے نا. مہمان کا اکرام اور احساس جتنا زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا، کہ مہمان جب تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو. اس کی کرو، زور سے بولیں، عزت کرو، اس کو اکرام دو، اس کا خیال کرو، اس کو اچھے طریقے سے بٹھاؤ گھر میں، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ. مہمان کے آنے سے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں گھر میں. اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیتے ہیں، چیزوں میں، کھانے پینے میں برکت ہوتی ہے مہمانوں کے اکرام سے. سنو نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تکیہ رکھا ہوا ہے، تکیہ لگائیں. تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر زید آرام سے بیٹھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا بیٹھو تکیہ لگا کر آرام سے. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بڑے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بڑوں کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے. دیکھو کتنی پیاری بات ہے. سنو، اہم بات بتا رہا ہوں، سنو. بڑوں کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھنا، ٹیک لگا کر بیٹھنا، دیوار سے لگ کر یوں بیٹھنا، یہ بے ادبی ہے. میں آپ کے سامنے کبھی تکیہ استعمال نہیں کروں گا. اور تکیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ لگائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان کا اکرام فرما رہے ہیں، مہمان کا اکرام فرما رہے ہیں. مہمان کا جو حق ہے اس کو عزت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عزت دے رہے ہیں. آپ کے گھر میں وہ مہمان آئے ہیں، ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو ان کا حق تھا ان کا اکرام کرنا، ان کو عزت دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو میں مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، میرے صحابی ہیں، میں ان کو عزت دے رہا ہوں. ہمیں بھی یہ درس مل رہا ہے نا کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ان کو کیا دینی چاہیے؟ بولو، عزت دو، ان کے آنے سے خوش ہو، ان کو بٹھاؤ، پنکھا چلاؤ، لائٹ جلاؤ، تکیہ لگاؤ، اچھے طریقے سے بٹھاؤ، گدی ان کے پیچھے رکھو، چائے پلاؤ، پانی کا پوچھو، کھانا کھلاؤ، کھانے کا وقت ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے طریقے سے وہ بیٹھ جائیں، ان سے پوچھو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور آپ نے کر کے دکھایا کہ حضرت زید کو آپ تکیہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ چھوٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بڑا ہے نا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ صحابی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو عزت دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ عزت. ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ایسے مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے تو ہمارا تو موبائل ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑا مہمان ہے. مہمان جب گھر میں آئے تو ہمارا موبائل سب سے بڑا مہمان ہے. اس موبائل میں ہم مصروف ہیں، اس موبائل میں تو ہم قرآن اور نماز اور تلاوت کو نہیں دیکھتے، تو ہم مہمانوں کو کیا دیکھیں گے؟ جب ہم موبائل میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ سے کہہ دیجیے سبق یاد کر لو، آپ پڑھیں گے سبق؟ نہیں پڑھیں گے. تو قرآن سے بڑھ کر تو مہمان نہیں ہے. اس موبائل نے قرآن سے بھی دور کر دیا. اس موبائل میں مصروف ہے، نماز سے بھی ہم غافل ہیں، نماز کی بھی فکر نہیں ہے. اذانوں کی آواز کان سے ہو کر چلی جائے گی، آپ سے کہا جائے گا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے. اچھا امی میں جا رہا ہوں نماز پڑھ، میں یہی پڑھ لوں گا نماز. میں نے حضرت اکرامہ کی آپ کو بات بتائی تھی نا. اللہ تعالیٰ میری اس بات کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. یاد ہے حضرت اکرامہ کی کیا خوبی بتائی تھی میں نے؟ کسی کو پتہ ہے کیا خوبی بتائی تھی میں نے حضرت اکرامہ کی؟ بولو. ہاں، مسجد کا آنے جانے کا ان کو بہت شوق تھا. مسجد میں ان کا بہت دل لگتا تھا، قرآن کی تلاوت اور مسجد، ان دو چیزوں سے ان کو بہت شوق اور لگاؤ تھا. اور ہمارا لگاؤ کس چیز سے ہے بھائی بتائیں؟ موبائل سے. کس سے؟ زور سے بولو. ہمارے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسجد کو بھی ہم نے چھوڑا موبائل کے لیے، نماز کو بھی ہم نے چھوڑا موبائل کے لیے، تلاوت کو بھی ہم نے چھوڑا عمر کس کے لیے؟ موبائل. سب کچھ موبائل کو بنا دیا ہم نے. تو حضرت اکرامہ کو مسجد کی عادت تھی اور ہمیں مسجد کی عادت نہیں ہے. ہاتھ نیچے کرو، اس کے ہاتھ ہٹاؤ یار، ادھر رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو، ہاتھ. حضرت اکرامہ کو نماز کی اور مسجد کی تلاوت کی عادت تھی.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے، سارے بولو آمین، کہ ہمارا دل مسجد میں لگے، ہمارا دل قرآن کی تلاوت میں لگے، ہمارا دل موبائل میں نہ لگے. بولو سارے زور سے بولو آمین. دیکھو آمین آہستہ ہو گئی. جب میں نے کہا موبائل میں دل نہ لگے تو آمین نہیں کہہ رہے. جب میں نے کہا موبائل میں دل نہ لگے تو آمین نہیں کہہ رہے. ابھی میں کہہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آج رات کا سب کو کھانے میں پیزا دے، تو آمین کتنی زور سے نکلے گا؟ بولو بہت زور سے آمین. چلو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آج کے کھانے میں سب کو پیزا عطا فرما دے. بولو زور سے، پسند نہیں پیزا؟ تو بھائی حضرت اکرمہ والی خوبی کی میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اکرمہ والی خوبیاں نصیب فرما دے. نماز کی عادت تھی، قرآن کی عادت تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا، قرآن پڑھتے پڑھتے چہرے پہ رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، روتے تھے. یہ بات بھی میں نے آج ہی پڑھی اس کتاب میں کہ وہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے چہرے پہ رکھ کر کہتے میرے اللہ کا کلام ہے، پھر روتے تھے، زور زور سے روتے تھے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے قرآن کریم کی محبت میں روتے تھے. ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کے ساتھ سو جائیں؟ نہیں. یہ تو ہوا ہے موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے. یہ تو بہت ہوا ہے کہ موبائل دیکھتے دیکھتے قریب سے ایک موبائل دیکھ رہے تھے، نیند لگی، دھڑم کر کے منہ پہ آگے لگا. ایسا تو ہوا ہے نا؟ کتنی دفعہ ہوا؟ سچ بتاؤ، سچ بتاؤ کہ موبائل دیکھ رہے تھے لیٹے ہوئے، یوں ایک دم سے آنکھ لگی، موبائل ٹھک کر کے منہ پہ آگے لگا، آنکھ کھل گئی، نیند بھاگ گئی، ایسا دماغ پہ آگے لگا. یہ تو ہوا ہے نا؟ حضرت اکرمہ تو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، اپنے چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے، محبت تھی قرآن سے. تو میں یہ سنا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی عزت اور اکرام ہمیں سکھایا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ٹائم دیا، عزت دی، وقت دیا. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جب مہمان آتے تو آپ ٹائم بھی نہیں دیتے، ان کو عزت بھی نہیں دیتے، وقت بھی نہیں. آپ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں. سیدھے بیٹھو، نماز میں کیسے بیٹھو؟ یوں بٹھاؤ بھائی سیدھے، عبداللہ جلدی سیدھے بیٹھو، سیدھے بیٹھو، جلدی جلدی صحیح سے بیٹھو. تیاری سے نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ جلدی نہیں بٹھاؤ بھائی، آگے پیچھے والوں کو. محمد سیدھا کرو آگے والوں کو. شاباش شاباش، جلدی. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی. اللہ کے رسول آپ بڑے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا جو مقام ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے. اور یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھوں گا، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں گا. نہیں نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. اور تکیہ لینے سے واپس کر دیا. تکیہ لینے سے کیا کر دیا؟ کبھی بھی بڑوں کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھنا، تکیہ لگا کر بیٹھنا، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا، بڑوں کے بیچ میں بیٹھنا، یہ انتہائی بری عادت ہے. کہ جہاں بڑے بیٹھے ہوں اور وہ باتیں کر رہے ہوں، آپ چھوٹے ہیں اور پہنچ گئے باتیں سننے کے لیے. بڑوں کے بیچ میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے آپ کو؟ بتائیے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھنے کا آپ کو بہت شوق ہے، ان کی باتیں سننے کا بہت شوق ہے. آپ بڑے ہیں یا آپ چھوٹے ہیں بھی، ادب اور احترام یہ ہے کہ جب امی ابو باتیں کر رہے ہوں، یا ابو کے دوست ابو سے باتیں کر رہے ہوں، یہ بڑے بھائی ابو سے بات کر رہے ہوں، ادب اور احترام یہ کہ نکل جاؤ فوراً کمرے سے باہر، فوراً ہٹ جاؤ وہاں سے، پیچھے ہٹ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. بھائیوں کو منع کرو کہ ابو کوئی بات کر رہے ہیں امی سے، ابو کوئی بات کر رہے ہیں بڑے بھائی سے، پیچھے ہٹو. کوئی میٹنگ ہو رہی ہے خاص، چپ، پیچھے ہٹو فوراً. یہ تو ادب ہے. اور بے ادبی کیا ہے؟ بڑے بیٹھے ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں، ابو کیا کہہ رہے ہیں، بھائی ابو کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کے آگے ٹیک لگا کر بیٹھنا اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا، یہ انتہائی بے ادبی ہے. کبھی بھی حرکت نہیں کریے گا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بعض بچوں کے والد یہاں پہ آتے ہیں نا، تو بچوں کے والد ان سے کوئی بات کرتے ہیں، بچہ آگے سے کہتا ہے ابو میں نے تو یہ کیا نہیں تھا، ایسے ہی کہہ رہے نعمت بھائی، میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. تو میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو اس کے ابو کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ بچے کیسے باتیں کر رہے ہیں اپنے ابو سے، ابو میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ سے نعمت بھائی ایسی باتیں کر رہے ہیں. ابو یہ قاسم ایسے کہتے رہتے میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ اپنے ابو سے نا اس طرح باتیں کرو گے اشاروں سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنا تعلیم میں آپ کو آداب اور اتنی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن جب آپ ابو کے ساتھ بیٹھے میرے آفس میں کوئی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ کر کس طرح رہے ہیں باتیں، یہ کیسے باتیں ہو رہی ہیں، ایسے باتیں کرتے بڑوں سے؟ بولو ایسے باتیں نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت میں حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بڑے ہیں، بڑوں کے سامنے تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے تو بہت بے ادبی کی بات ہے. میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا. سنو
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ اے زید دو خوبیاں میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں، دو خوبیاں میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں، وہ دو خوبیوں کی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اندر دو عادتیں بہت اچھی ہیں، تمہارے اندر دو چیزیں بہت اچھی ہیں. جیسے بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے نا سچ بولنے کی، جھوٹ نہیں بولتے. بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے خاموش رہنے کی، زیادہ نہیں بولتے، بہترین عادت ہے. بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے آنکھیں نیچے کر کے باتیں کرنے کی، بہترین عادت ہے. بعض بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے کبھی بھی گالی نہیں دیتے، بہترین عادت ہے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ابو امی ایک بات کہے وہ اشارے پر بھاگے ہوئے جاتے، فوراً کام کر دیتے ہیں، فوراً، بہترین عادت ہے. اسی طرح زید کے اندر دو خوبیاں تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے زید تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، بہت دو اچھی اچھی عادتیں ہیں. کیا عادتیں؟ دو اچھی اچھی عادتیں تمہارے اندر. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے اندر خودداری ہے، خودداری ہے اور بردباری ہے. خودداری کہتے ہیں، خودداری جو آپ کے لیے میں سمجھانے والی بات کر رہا ہوں کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا نا اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں خودداری. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس جیسا چشمہ ہے نا آپ اس پر خوش رہیں. دوسرے کا چشمہ دیکھیے کہاں سے لیے، کتنے کا لیے، کہاں سے لیے، مجھے بتاؤ، میں بھی اپنے ابو کو لے کر جاؤں گا. اپنی سائیکل ہے نا میں اس پہ خوش رہو. دوسرے کی سائیکل دیکھیے کہاں سے لی، کتنے کی لی، میں بھی یہ سائیکل لوں گا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضرت زید کے اندر خودداری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعی میں تمہارے اندر خودداری ہے. جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر خوش، جو اللہ نے دیا اس پر کیا رہو. جو گاڑی، جو چیز کیا ہے، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس پر خوش رہیں. اس کو کہتے ہیں خودداری. اور اس کے اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کی چیزوں پر دیکھ کر لالچ بھری نگاہوں سے بولنا کہاں سے لیے، کتنے کا لیے، مجھے بھی دو. یہ ہے بیکاری، یہ فقیری ہے، یہ تو گندی عادت ہے. ابھی سے اس عادت، کسی کی چیز پر نظر کبھی نہیں لگانی ہے. بولو سارے، بولو سارے، بولو. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر خوش رہنا ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے بابا کے ذریعے سے، آپ کی مما کے ذریعے سے جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے بابا لا کر دیں، بہت ہے، بہت ہے، اللہ کا شکر ہے. رو مت، یہ مت کہو بابا ابھی کیا چیز لے کر آئے. میرے دوست تو اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میرے تو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں. میرے دوست تو اتنی اچھی ٹوپی پہنتے ہیں، میری تو ٹوپی بھی اچھی نہیں ہے. میرے دوست تو اتنی اچھی سائیکل چلاتے ہیں، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. بعض بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، اپنے بابا اور اپنے مما کو پریشان کرتے اور یہ تسبیح سنا رہے ہوتے ہیں، تسبیح کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے دوست کے پاس تو یہ ہے. مجھے تو کبھی آپ نے پیزا نہیں کھلایا. میرے دوست بتاتا ہے میں تو روزانہ پیزا کھاتا ہوں. جھوٹ بولتا ہے، آپ نے مجھے کبھی پیزا نہیں دلایا. تو یہ ساری غلط بات ہے. یہ کیا ہے ساری؟ بس ایسے تو کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولو سارے، ایسا نہیں کرنا کبھی. جو چیز اللہ نے آپ کو دی آپ کے بابا کے ہاتھ سے اس کو قبول کر لو. دوسروں کی چیزوں پر کبھی نظر نہیں لاؤ. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر بردباری ہے. بردباری کہتے ہیں سنجیدگی، سیریس. اس کو کہتے ہیں سیریس. خاموش رہنا، اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے کام میں مصروف رہنا، کسی کے چکروں میں مت پڑنا. جو کام آپ کے ذمے اس پہ لگے رہو. خواہ ہر ایک سے پنگا لینا، ہر ایک کو تنگ کرنا، ہر ایک کو چھیڑنا، ہر ایک کو ستانا، شکایتیں کرنا، مارنا، خود بھی مار کھانا، لڑنا جھگڑنا، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں. حضرت زید کے اندر دوسری خوبی یہ تھی کہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے. کہتے ہیں نا برداشت، خاموشی، درگزر، چپ. کوئی ان کو ستاتا بھی تھا تو جواب نہیں دیتے. یہ بہت اچھی خوبی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی ان دو خوبیوں کی تعریف بھی فرمائی، اور جو ایک خوبی ان کے اندر پہلے سے کیا تھی، ادب اور احترام، اس کی بھی تعریف فرمائی. تو یہ حضرت زید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایمان قبول کیا. پھر یہ واپسی ایمان قبول کر کے جب اپنے گھر جانے لگے، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، راستے میں ان کو بخار ہو گیا تھا اور راستے میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا. آئے تھے کس حالت میں؟ اسلام، کفر کی حالت میں. اور جب آئے تھے تو کیا تھے؟ جہنم کے راستے پر تھے. اور واپس کس حالت میں جا رہے ہیں؟ اسلام کی حالت میں. اور کس راستے پر چلے گئے؟ جنت چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جنت چلے گئے. تو وہ تھوڑے سے دن اسلام قبول کرنے کے بعد زندہ رہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، جنت میں چلے گئے. یہ حضرت زید کا واقعہ.